من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کا مفہوم آپ کے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کو یقیناً سن کر آپ کا دل بھی آشش کر اٹھے گا، خوش ہو جائے گا کہ اتنی چھوٹا ایک عمل، ایک بہت ہی عمل جو ہے وہ بہت مختصر ہے، چھوٹا تو نہیں کہوں گا، بہت مختصر عمل ہے، لیکن اجر اس قدر عظیم اللہ نے اس کا عطا کیا کہ اس کا کوئی حساب نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف جمعے والے دن پڑھتا ہے، جمعے والے دن کی افضلیت بتا رہا ہوں کہ ایک حدیث فرمایا کہ ایک درود شریف اگر جمعے والے دن مجھ پر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اچھا، اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو چار چیزیں مل جاتی ہیں۔ کون کون سی چار چیزیں؟ پہلی چیز جو سب سے قیمتی ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرماتے ہیں تو اس کو کوئی ایسی بیماری اللہ عطا نہیں فرماتے جس سے اس کو موت آ جائے، موت کا سبب بنے، ایسی بیماری اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہیں کرتے۔ دوسری جو چیز ہے کیا عطا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ تنہائی کے گناہ سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنہائی کے گناہ سے بچا دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھروں میں موبائل، اور خصوصاً موبائل، کیونکہ ٹی وی تو ایک ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں ساروں کا گزر ہوتا ہے تو کم گناہ کا عنصر اس میں ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں یہ موبائل ہاتھوں میں، آج کل بچوں کے ہاتھوں میں اس قدر آ گیا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بچے کا استعمال کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، وہ بے پناہ گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ تنہائی کے گناہ سے اللہ تعالیٰ جمعے والے دن جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا فرماتے ہیں، اور اس عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تنہائی کے گناہ سے بھی اللہ بچا لیتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے نہیں آنے دے گا، ظالم کے شر سے اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ظالم کے شر سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ اور چوتھی جو چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بغیر محنت کے بھی اللہ اس کو رزق عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا خوبصورت یہ ایک اجر ہے کہ آقا کریم کے اوپر اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اتنی قیمتی چار چیزیں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیا ہم اپنے پاک رب کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں درود و سلام نہ پڑھیں؟ لیکن یاد رکھیں، درود و سلام مکمل تب ہوگا جب آقا کی آل کے اوپر بھی درود پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو اس آل ہی کو بیچ میں سے نکال کر آپ کی طرف راغب کر رہا ہے کہ یہ پڑھ لیں، مختصر کر لیں۔ نہ، کبھی بھی ایسا عمل نہ کریں جس میں حضور کی آل کو نکال کر جائے، آقا کو پسند نہیں ہے یہ چیز۔ کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ جب قرآن کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس وقت صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، کیسے ہم درود پڑھیں؟ آقا نے فرمایا کہ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آقا نے اس طرح پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کو نکالنے والے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی مختصر درود شریف پڑھیں، جی ایسے پڑھ لیں، ایسے نہ پڑھیں۔ جب تک آل کو شامل نہ کریں کبھی بھی درود شریف مکمل ہی نہیں ہوتا، اور مکمل درود شریف آقا کریم کے پاس نہ جائے تو بیکار ہے۔ اور آقا اتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ مرد یا عورت یا بچہ جو بھی درود شریف پڑھتا ہے، اس کے والد کے نام کے ساتھ آقا کے حضور پیش کیا جاتا ہے اس کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی فلاں امتی نے یہ آپ کو درود شریف بھیجا، تو آقا کریم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں اور قیامت والے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قلب کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کا بہت زیادہ فیض و برکات ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔